انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کے بارے میں بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو انسان کی زندگی کے تعلق سے، اس کے مزاج کے تعلق سے، اس کی عادت کے تعلق سے بڑی اہم ہے، جن کو اگر انسان سمجھ لے تو انسان کے لیے یہ زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ حالات جو ہیں ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے، بڑی دنیا ایسی ہے، ان کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہیں اور بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی پریشانی کا حال یہ ہے کہ وہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے شراب کا، طرح طرح کے نشوں کا سہارا لے رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں، اندر سے اطمینان ان کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون اور نظام اگر انسان سمجھ لے تو ساری چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی۔ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ایک بڑی جرنل بات کہی ہے، ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر صرف اسی کو آدمی سامنے رکھے تو نہ جانے کتنی پریشانیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسان پیدا ہی مشقت میں اور پریشانی میں ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیجئے کہ انسان ماں کے پیٹ میں بڑی تنگ اور تاریک جگہ میں تھا، یہ خود ایک پریشانی تھی جس کا احساس انسان کو نہیں تھا، نہیں ہے، لیکن پریشانی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آیا، ایک بہت چھوٹی سی جگہ سے نکل کر وہ دنیا میں آیا، نکلنے میں پریشانی، اتنی پریشانی کہ اگر اس وقت اللہ کی تائید اور مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کا گلا دب جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ کتنے بچے پیدائش کے عمل میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، وہ ایک مستقل پریشانی ہے۔ پھر اس کے بعد زندگی کا اگلا مرحلہ، اب یہ دنیا کے اندر آیا، اب اس کے کھانے پینے کا مرحلہ ہے، اب اس کو غذا کی عادت نہیں ہے، ابھی تک یہ خون سے پل رہا تھا، اب اس کو غذا کی عادت نہیں، غذا کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے اب جب اس کے منہ میں غذا جاتی ہے، ماں کا دودھ جاتا ہے، تو پھر یہ پریشان، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اگلی پریشانی یہ ہے کہ یہ اپنی اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا، کہ اس کے پاس زبان نہیں ہے، یعنی یہ بول نہیں سکتا۔ پیٹ میں درد ہے تو روئے گا، پیٹ میں درد ہے تو روئے گا، سر میں درد ہے تو روئے گا، اب یہ رو رہا ہے، ماں باپ پریشان ہے، الجھن میں ہے، رت جگہ ہو رہا ہے۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں، جن کی شادیاں ابھی ہوئی ہیں 1.5-2 سال کے اندر اندر، ان کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ بچے کیسے پالے جاتے ہیں۔ رات میں شہزادے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد رونا شروع کر دیا، اب آپ کچھ بھی ہوں بیٹھیے، بیگم صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ 1 گھنٹے تو مجھے سنبھالتے ہوئے ہو گئے، اب تھوڑا سا آپ بھی دیکھ لیں، تھوڑا تعاون کریں، مدد کریں۔ اب یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، ہلا رہا ہے، دھلا رہا ہے نا، کر رہا ہے سب۔ پھر اس کے بعد زندگی کا اگلا مرحلہ آیا کہ اب اس نے بولنا شروع کیا، بولنے سے پہلے اس کے دانت نکلے تو پریشان، کہ صاحب الٹی ہو رہی ہے، کہ صاحب بخار آ گیا، کہ صاحب یہ تکلیف ہو گئی، کہ اب یہ والی پریشانی ہو گئی، اب یہ ایک پریشانی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چلنا شروع کیا تو چلنے میں ایک پریشانی یہ آئی، چلے پہلے گھٹنوں چلے، یہاں گھسے وہاں گرے، بیٹھ پہ سے گر گیا، جا رہا تھا پیر پھسل گیا، یہ ہو گیا۔ اب یہ تھوڑا اور بڑا ہوا، اور بڑے ہونے میں دوڑنا شروع کیا، ٹھوکر لگی، گرے، سر پھٹ گیا، کھیلنے چلے گئے وہاں پر چوٹ لگ گئی، یہ کرنے گئے وہاں پر گر گئے۔ تو اگر آپ الحمدللہ اگر آپ اس زندگی کا جائزہ لیں تو یہ پریشانی کی زندگی، اب یہ تھوڑا بڑا ہوا، اب پڑھنے کی پریشانی، آ جاؤ بھائی، ٹیچر نے ہوم ورک بہت دے دیا،
استاد صاحب نے پٹائی لگانا شروع کر دی، تم کو 2 صفحے یاد کرنے کے لیے دیے تھے، حافظے میں بیٹھا، ناظرے میں بیٹھا، ہجے لگا رہا ہے، اس کو ہجے نہیں لگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ پریشانی، اور پھر اگر مولویت کی لائن میں ہمارے یہاں آ گیا، چلو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یاد کرو ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، اور یاد کرو فعل یفعل، وہ اس میں لگا ہوا ہے بیچارہ، لگا ہوا ہے، رٹ رہا ہے، رٹے مار رہا ہے، پھر وہ نحو آ گئی، گرامر آ گئی، اس میں پریشان، انگریزی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، فلاں، جو پڑھ رہا ہے بیچارہ اس میں پریشان ہے، ایک الجھن ہے، لے دے کر کے پڑھائی پوری ہوئی، گھر والوں نے کہا بیٹا پڑھائی پوری ہو گئی، اب نوکری کرو، کچھ کما کے لا کے دو، اب یہ نوکری میں پریشان، بڑا نوجوان، اب دیکھیں نوئیڈا میں پڑا ہوا ہے، یہاں پڑا ہوا ہے، کال سینٹرز میں جاب کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، مولوی بیچارہ فارغ ہوا، اسے کہا بھائی اب تم کیا کرو گے، کہ بھائی تم مسجد پکڑو، تم مدرسہ پکڑو، تم یہاں پڑھانا شروع کرو، تو مولوی کو تو بیچارے کو پھر بھی چین ہے کہ بھائی ہم نے تو یہی کرنا ہے، بھائی کیا کرنا ہے کہ نماز پڑھانی ہے، اور کیا کرنا ہے کہ بھائی مدرسے میں پڑھانا ہے، کہ اور پیسہ، کہ ٹھیک ہے بھائی جو ہے اس پہ قناعت ہے، اور عام لوگوں کو وہ بھی قناعت نہیں، انہوں نے کہا نہیں انکریمنٹ لگنا چاہیے، ڈی اے ملنا چاہیے، تھوڑا سا پیسہ بڑھنا چاہیے، ذرا آپ سفارش کریں، یہ زندگی، اور پھر اس کے بعد یہ تو کریلا تھا ابھی، اس کے بعد نیم یہ چڑھا کہ بھائی شادی ہوگی، اب بہت خوشی خوشی اس نے شادی کر لی بیچارے نے، اور اس کو یہ لگا، سب نے یہ بتایا کہ شادی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، اس نے شادی کر لی، شادی کے بعد اگلی پریشانیاں شروع ہو گئیں، اب یہ دیکھنا ہے میاں بیوی کا مزاج ملا کہ نہیں ملا، اب یہ ایک مصیبت شروع ہو گئی، اس کے بعد بچے پیدا ہو گئے، اب چلو بیٹا اب اس میں لگ جاؤ، اب یہ ساری زندگی بیچارہ، آپ غور کریے پوری زندگی کی خوشی، یہ خوشیاں کتنی دیر کی ہوتی ہیں، آپ اندازہ لگائیے، قرآن نے بڑا سٹیک تفسیرہ کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تم مشقت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہو، پریشانیوں کے لیے ہی پیدا ہوئے ہو، ہر دن پریشانی، توڑے لگ رہے ہیں، کبھی کاریگر نہیں آیا، توڑے لگ رہے ہیں، ہل ختم ہو گئی، فلانا کر رہے ہیں، پیمانہ ٹوٹ گیا، فلانا کر رہے ہیں، یہ ہو گیا، یہ کر رہے ہیں، ہڑتال ہو گئی، یہ کر رہے ہیں، کرونا آ گیا، یہ کر رہے ہیں، فلاں مر گیا، آج کام شروع ہوا، شادی ہے، آج کام شروع ہوا، فلانا ہے، عقیقہ ہے، یہ ہے، دنیا جہان کی جھنجٹ ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہر وقت انسان اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے، ادھر وہ ہو گیا، بیوی کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، مجھے بندہ لینا ہے، مجھے ٹاپس لینا ہے، مجھے کپڑے لینے ہیں، مجھے فلانا لینا ہے، ابھی میرا برقع ایک پرانا ہو گیا، ایک برقع لا کے دو مجھے، ایک ہر وقت پریشانی میں انسان لگا ہوا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد کر لے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تم کو مشقت میں پیدا کیا ہے، سارے مسئلے کرنے یہی ہے، نقشبندیہ سلسلے میں ایک بڑی زبردست بات بتائی جاتی ہے، بہت زبردست بات، اور مطلب وہ بڑی یعنی اتنی کارآمد چیز ہے کہ اگر آدمی اسے سیکھ لے تو سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اس کے مشائخ کہ جب تمہیں کوئی برا کہہ رہا ہو، ہے نا، یہ بھی زندگی کا ایک مسئلہ ہے، اس نے مجھے برا کہا، اس نے مجھے ایسا کہا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی برا کہے تو تصور یہ کیا کرو، سوچا یہ کرو کہ یہ بات یہ نہیں، اس سے اللہ مجھے کہلوا رہا ہے، اب مجھے سدھرنے کی ضرورت ہے، یہ مولوی صاحب تو ایسے ہی چندہ کھا جاتے ہیں، بھائی دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا چندہ کھا رہے ہیں، بھائی مولوی صاحب تو ایسے ہی ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے، تو یہ اللہ کہلوا رہا ہے، ذرا اپنے بارے میں دیکھو، غور و فکر کرو، تو جب یہ سوچ لے گا زندگی بڑی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نیک بندے اور بزرگ جو حضرات ہوتے ہیں ان کے نگاہ میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے، سب ہوتا رہتا ہے، ایک آدمی گالی دے گا، اگلے دن پیر پکڑے، حضرت دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت زندگی کے بڑے ایسے تلخ تجربات، بڑے مزیدار تجربات ہونا ہے، کل باہر گالی دے رہا تھا، آج کام پھنس گیا، بس حضرت آپ کی دعا اگر ہو جائے کام بن جائے گا، آج ساتھ کھڑا ہوا ہے، کل باہر جا کے گالی دینے لگے گا، یہ آپ ہر وقت رکھیے کہ یہ پریشانیاں آنی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو ہماری زندگی کو آسان بنا دے گی۔ دوسری قرآن کی آیت، وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَفَلَا تَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، ایسی آیت افلا تبصرون، صبر نہیں کرو گے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو۔ اب یہ کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے،
آپ اندازہ لگائیے، اور یہ چھوٹی سی آیت، اس کو ذرا پھیلاتے چلے جائیے، اس کو اور پھیلا کر بڑے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کیجئے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان واقعی ایک انسان دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بچہ پیدا ہوا، اس کو کوئی بیماری ہو گئی، اب یہ بچہ مستقل ماں باپ کے لیے آزمائش ہے۔ بچہ پیدا ہوا، وہ بول نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، یہ مستقل آزمائش ہے۔ جس کی نگاہ اللہ رب العزت کے اس قانون پر نہیں ہوگی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور دوسرا کہ ہم نے تم میں بعض کو بعض کے لیے فتنہ اور آزمائش کا سامان بنا دیا، وہ پریشان رہے گا، وہ کہے گا یار میں کیا کروں، میں اپنے بچے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، یہ نہ بول پاتا ہے، یہ نہ سمجھ پاتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور دوسری ایک توجیہ فرمائی، اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے یہاں کوئی کمزور، کوئی دماغ سے معذور، کوئی اور نہ کمانے والا موجود ہو، اس کو کبھی بوجھ مت سمجھا کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم کو جو رزق ملتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے، ہم اسے بوجھ سمجھ رہے ہیں اور رزق اللہ اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو بے دین ہیں ان کی بات نہیں، دینداروں میں نہیں ہے، وہ تو بہت خدمت کرتے ہیں۔ ایک صاحب کے ہمارے دوست سے ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ دماغ سے اور اس سے معذور تھا، میں اس کے گیا، اس کے والد بہت رو رہے تھے، میں دل میں سوچنے لگا، میں نے کہا یار یہ کیوں رو رہے تھے؟ لڑکا تو معذور تھا، ایک طرح سے بظاہر دیکھا جائے تو بوجھ تھا، لیکن وہ بہت رو رہے تھے، تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا بالکل آپ کا رونا واجب ہے اور صحیح ہے، آپ کا بچہ آپ کے لیے باعث رحمت تھا۔ تو جب یہ نگاہ ہوگی، آپ دیکھیے زندگی کے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کبھی کبھی بھائی بھائی کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، آپ دیکھ لیے دنیا میں مقدمات پھیلے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف کورٹ گیا ہوا ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھا رہا ہے، بھائی بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہے، آپس میں نبھنی نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا اصول یاد رکھیے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اپنے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، پریشان مت ہو، دیکھتے رہو کیا چل رہا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ، مایا ناز مفسر، کتنا بڑا آدمی، 30 جلدوں میں قرآن پاک کی زبردست تفسیر لکھی، یعنی لاسانی۔ میں تو طلبہ سے اکثر اپنے جو پڑھنے والے ان سے کہتا ہوں سب پڑھ لیا کرو، پھر امام راضی کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو، پھر دیکھو جلوے ان کے، الگ ہی جلوہ نظر آئے گا وہاں۔ اتنا بڑا آدمی، ان کے بارے میں لکھا ہے، ان کی سوانح جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا بڑا امام، اور ان کا ایک بھائی تھا جو ہر وقت ان کے پیچھے لگا رہتا تھا، وہ برائی کرتا رہتا تھا، ہر ایک سے برائی کرتا تھا، ہر ایک کے سامنے امام راضی کی کمی نکالتا تھا، اور یہ اس کو اپنے سے الگ نہیں کرتے تھے، برائی بھی کر رہا ہے ساتھ بھی ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے آزمائش، بھائی آپ کے لیے آزمائش، کبھی بھتیجا آپ کے لیے آزمائش، اور کبھی بیوی آپ کے لیے آزمائش، بہت بڑی آزمائش، آپ کو جینے نہیں دے رہی، بڑے سخت اور بڑی گندی اور بڑی بےہودہ اور بڑی فحش اور بڑی خطرناک باتیں آپ کے خلاف کر رہی ہے۔ نقشہ سامنے رکھیے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یہ میرے لیے آزمائش ہے۔ جو یہ نہیں سمجھے گا پریشان رہے گا، جو یہ سمجھ لے گا اللہ کی اس اسکیم کو، وہ بڑا خوش ہے، ٹھیک ہے یہ تو ہوتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ نا، سنا ہوگا نا، گھر پہ پہنچے بڑے شیخ، بڑے پیر تھے، گھر پہ پہنچے، بیگم کہنے لگی تم بھی کوئی پیر ہو؟ پیر تو وہ تھا جو آج اڑ رہا تھا۔ کہا کہ وہ میں ہی تو تھا۔ کہنا اچھا، تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو آپ بیوی کے سامنے بزرگ نہیں بن سکتے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بیوی کی نگاہ میں بزرگ ہوں گے، ورنہ وہ تو آپ کو سر سے پیر تک جانتی ہے نا، سب سے زیادہ اسی سے آپ کا واسطہ، سب سے زیادہ اسی سے آپ کا ساتھ۔ کہنے وہ ٹیڑے تبھی اڑ رہے تم ہی تھے؟ اچھا ہاں، تبھی ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو یہ مستقل آزمائش،
یہاں فیروز آباد کے ایک بزرگ تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، پرانے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے، بڑے زبردست آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا اور بڑے فنا فی اللہ، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ ان کی بیوی اعلیٰ درجے کی بے پردہ عورت، ان کی بیوی اعلیٰ درجے کی بد زبان۔ ان سے کسی نے جا کر کہا اتنی بد زبان عورت ہے، ایسی عورت ہے اور آپ اسے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ بڑی بات کہی انہوں نے، اللہ اکبر۔ فرمایا چھوڑنے کو تو میں 1 منٹ میں چھوڑ سکتا ہوں، 2 وجہ سے نہیں چھوڑتا ہوں۔ میرے بعد اس کا ہوگا کیا، ایک، اور دوسری بات اگر یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی تو اسے پریشان کرے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی کوئی مخلوق، اللہ کا کوئی بندہ میری وجہ سے پریشان ہو۔ آخر میں انہوں نے پھر مسجد میں اپنا مسکن بنا لیا تھا اور مسجد میں رہا کرتے تھے۔ یہ ایک مستقل آزمائش۔ تو انسان قدم قدم پر آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کے لیے فتنہ، آپ بھی کسی کے لیے فتنہ بن رہے ہیں، آپ بھی کسی کے لیے آزمائش بن رہے ہیں۔ اپنے آپ کو صاف ستھرا مت سمجھیے، کسی کا نفاق، کسی کی منافقت کسی کے لیے آزمائش ہے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ اپنے خاندان میں آل رسول میں اکیلے بچے تھے کربلا میں، باقی سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ انہی سے سادات حسینیہ کا نسب چلا ہے آگے۔ ان کو ایک ان کے ماننے والے نے گھر میں چھپا لیا، بڑا عبرتناک واقعہ ہے، شاید میں کبھی سنا چکا ہوں، بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ان کو چھپا لیا اور وہ صبح اور شام آتا تھا اور آ کے روتا تھا، ہائے آل رسول، آل رسول، ہم کچھ نہ کر سکے، جیسا کہ مزاج ہوتا ہے ان لوگوں کا، ہائے آل رسول، ہم کچھ نہ کر سکے۔ روتا تھا روتا تھا۔ یہ سوچتے تھے کتنا مخلص آدمی ہے، اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے، روزانہ آتا ہے، مجھے دیکھ کے روتا ہے، کھانا پانی سب کھلا رہا ہے۔ کچھ دن گزرے، ایک دن آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آنکھ بند کر لیجئے۔ انہوں نے آنکھ بند کر لی تو اس نے آنکھ پر پٹی باندھی اور پٹی باندھ کر کہا حضرت ہاتھ پیچھے کر لیجئے۔ انہوں نے ہاتھ